بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو. فائنلی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 فروری 2024 کو جنرل الیکشن کا ٹائم دے دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب کڑا امتحان ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کہ وہ کس طرح سے ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. ابھی ہم نے حالیہ دیکھا کہ SIFC کے امبریلا کے نیچے بہت اچھا کام ہو رہا ہے، جس کے تحت ڈالر کی فلیکچویشن خاص طور پہ جو گیمبلنگ ہو رہی تھی اسٹاک ایکسچینج کے اندر، اس پہ بڑے زبردست طریقے سے کنٹرول ہوا ہے. ہم نے دیکھا کہ جو بارڈر پہ اللیگل ایکٹیویٹیز تھی، جس میں ایرانی تیل کی اللیگل آمد تھی، اس پہ زبردست طریقے سے کنٹرول ہوا ہے، جس سے ہماری اکانومی کی اسٹرینتھن ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو کراچی ایک میگا سٹی ہے جو پاکستان کے معیشت کا ہب ہے. وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے جو پہلے ایک سسٹم کہلاتا تھا، اس سسٹم کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آ کے بریک ڈاؤن کیا، جس کے اندر لا اینڈ آرڈر انسٹیٹیوشنز خاص طور پہ جو ہمارے ادارے ان کا بہت بڑا رول ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان رینجرز سندھ کا بہت بڑا رول ہے، خاص طور پہ کراچی میں جو پانی کے اللیگل ہائیڈرنس تھے اس کے اوپر کنٹرول کرنے میں. اور باقی سب سے بڑا جو مسئلہ تھا کراچی میں وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی، جو اسٹریٹ کرائم تھا. ہمارا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ سگنیفیکنٹ چینجز آئی ہیں اور اس میں بہتری آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا کراچی میں یہ اتنا بڑا میگا سٹی ہے، اس کے کیا کیا مسائل ہیں؟ یہاں پہ منشیات ہے، یہاں پہ ڈرگ سپلائر ہیں، یہاں پہ واٹر مافیا ہے، اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ اندرونی سندھ کے اندر خاص طور پہ جو کچے کا علاقہ ہے وہ ایک عذاب بنا ہوا تھا، اس کے اوپر کیا کنٹرول ہو رہا ہے؟ رینجرز کی ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ہمیں جب سے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے تو سندھ کے منسٹر، تمام منسٹر جتنے بھی کیئر ٹیکر منسٹر ہیں انکلوڈنگ CM صاحب ویری ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ جو اس پوری ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں وہ ہیں ہوم منسٹر سندھ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب. وہ ابھی آج ہمارے ساتھ موجود. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کیسا لگ رہا ہے یہ جو ٹیم کو لیڈ کرنا، یہ چیلنجز کو فیس کرنا کس طرح سے دیکھیں بات یہ کہ اٹس آل دا ٹیم ورک. ہمارے چیف منسٹر ہیں جنرل سعید باقر رضا صاحب، انہوں نے آتے ہی پہلے ہمیں یہ ٹاسکنگ کی تھی کہ مجھے کراچی میں 4-5 چیزیں چاہیے، اور سب سے بڑی ان کی یہ تھی کہ کراچی کو کرائم فری سٹی بنا دیں، ڈرگس ختم کر دیں. نمبر 2 تھا. نمبر 3 جو یہاں پر اسمگلنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی. ہاں تو بلوچستان کے راستے سے ڈیزل آئل آ رہا تھا، پھر اس کے بعد خالی آ رہی تھی، پھر اس کے بعد یہ باقی اسمگلنگ آئٹم گٹکا ماوا بہت زیادہ چل رہا تھا. فیکٹریاں چل رہی تھیں جی ان کو ختم کرے، روتھلیس ہمیں اس کے خلاف ایکشن کرنا تھا. اور لاسٹ میں کچے کے بارے میں انہوں نے کہا تھا جی کہ کچے کو ہم نے ابھی کافی زیادہ وہاں پہ ڈکیتی ابڈکشن شروع ہو گئی تھی، تو وہ ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے آپریشن کرنے ہیں. تو ساری چیزوں پر ہم نے بہت تیزی سے عمل کیا. ظاہر ہے کہ ہی واز گائیڈنگ اس آل دا ٹائم، اور جس میں خاص طور پہ CM جو مقبول باقر رضا صاحب، انہوں نے بہت زیادہ ہمیں ان چیزوں میں کیا ہوا تھا. اور میں نے تو آئی ٹوک اٹ ایز اے جہاد کے طور پہ کہ اف وی ہیو کم فار جتنے ٹائم کے لیے بھی آئے ہیں ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہمیں فوکس کرنا ہے. وی آر ناٹ پشڈ اباؤٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن. ہمارا پولیٹیکل ڈیزائن کوئی نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے. سسٹم ہم نے کافی حد تک بریک کر دیا ہے. کراچی کا آپ نے دیکھا کہ سارے پولیس آفیشل ہم نے چینج کر دیے، اس طرح انٹیریئر سندھ کے کر دیے. اور IG ہمارے سے بہت اچھے ہیں، DG رینجرز بھی ہے، ویری گڈ کوآرڈینیٹ ٹیم ہے. اور ابھی ایلیگل امیگرینٹس کے بارے میں جس طریقے سے ہم نے پلان کیا ہے، بہت اچھی ہم نے کانفرنس کر کے کوآرڈینیٹ کر کے وہ بھی آپریشنلائز ہو گیا ہوا ہے. تو اوور آل آئی تھنک آئی ووڈ لو کہ کراچی کے لوگ آفٹر 4 ویکس سے کہ جی ہمیں بہت خوشی ہے کہ کراچی میں ہم اپنی فیملی کے ساتھ بلا خوف و خطر موو کر سکتے ہیں. دیٹ از وٹ از مائی ڈیزائر. کیونکہ دیکھیں کراچی ٹھیک ہوگا جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا. مطلب یہ ہے کہ کراچی میں بیسٹ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹس، اور وہ تب ہوگی جب یہاں پر سیکورٹی انوائرمنٹ ٹھیک ہو، تبھی بزنس مین اٹریکٹ ہوتا ہے، فارن انویسٹمنٹ بھی اور لوکل انویسٹمنٹ بھی. ورنہ کراچی سے لوگ جا رہے تھے، وہ فیکٹریاں کہیں اور پنجاب میں شفٹ کر رہے تھے. تو آئی تھنک یہ ہے، میں ابھی بزنس کمیونٹی کو جاتا ہوں، ان سے ضرور پوائنٹ لیتا ہوں جو بھی ان کے تحفظات ہوتے ہیں. لینڈ گریبنگ کے بارے میں جو آباد والوں کے پوائنٹ ہوتے ہیں، وی ٹیک امیڈیٹ ایکشن. آئی کین واؤچ ود مائی خوشی کے ساتھ کہ ہمارے ٹینور میں 2-2.5 مہینے کے اندر دیر ناٹ بین ون لینڈ گریبنگ انسیڈنٹ. اینڈ دیٹ آئی فیل
کہ میرے ساتھ بڑی اچھی کوآرڈینیشن کر رہے ہیں جو لوکل ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، اس کے ساتھ انکروچمنٹ نادرا، یہ ان کے ریونیو کے ڈپارٹمنٹ. تو اوور آل آئی تھنک آئی ایم ویری ہیپی وی آر ڈوئنگ. اینڈ ایم از فوکس یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہو، اب اناؤنس ہو گئے ہیں، ہم نے اس کی تیاری کی ہوئی ہے، ہماری سے ایک دن بھی لیٹ نہیں ہوگا. ہر ایفرٹ ول بی فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. ٹھیک ہے، کون سی پارٹی جیتی ہے یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. عوام جس کو مینڈیٹ دیں گے ہم ابھی ویری ہیپی. ایز اے ہمیں ہی کریڈٹ یہ چاہیے کہ جی یہ واقعی الیکشن فری اور ٹرانسپیرنٹ ہوئے تھے. دیٹ از واٹ از آر ایم. ان شاء اللہ اس میں ول ٹرائی ٹو ڈو آر بیسٹ. سر اس پورے جو ایڈمنسٹریشن سسٹم ہوتا ہے اس میں امپورٹنٹ جو سیگمنٹ رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیوروکریٹس کا. آپ کو کس طرف کا ریسپانس ہے بیوروکریسی کا خاص طور پر؟ آئی تھنک میں نے تو دیکھا ہے کہ اگر آپ خود کام ٹھیک کریں تو آپ کے اٹ ڈپینڈ آن ٹیم کیپٹن. اگر آپ کے چیف منسٹر کی ڈائریکشنز ہیں اور پھر آگے ہوم منسٹر کی ڈائریکشن، ایوری بڈی از ورکنگ. مجھے کم از کم کوئی ایسا فیل نہیں ہوا کہ کسی کی لیک آف رسپانس ہو، بلکہ میرا سسٹم ورکنگ فوج ویل ہے تو وہ میں تھوڑی سی اسپیڈ رکھتا ہوں. اور بلکہ اس طریقے سے جیسے ہم نے ابھی سیٹرڈے کو، پچھلے سیٹرڈے کو ہم نے کانفرنس کی ڈیٹیل میں امیگریشن کے بارے میں صبح کی تھی، رات کو 11 بجے تک میری ٹیم نے منٹس مجھے اپروو کروا کے نکال دیے تھے. دیٹ از کہ تاکہ ایگزیکٹو آرڈرز ہوتے ہیں سب کو چلے جائیں اور ٹائم کے اوپر ایکشن ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ایک ہفتے بعد لکھیں تو وہ اس کی بات نہیں ہوتی ہے. تو وی آر ڈوئنگ ویری، اس میں پوری کوشش کر رہے ہیں. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. آئی تھنک ایوری بڈی از ورکنگ ایز اے ٹیم، اور ٹیم ہیز ٹو ورک ٹوگیدر ٹو پروڈیوس ریزلٹس. پاکستان کا ایک کلچر ہے، خاص طور پہ جو سندھ کا کلچر ہے، یہاں پہ جو پولیٹیشین ہے اس کی دو ڈیمانڈ ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے ڈی پی او اور ڈی سی او میرا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے آپ کو پریشر تو بہت ہوگا؟ بہت پریشر تھا. ایک بھی ڈی پی او، ایک بھی ڈی آئی جی، ایک ڈی ایس پی، ایک ایس ایچ او میں نے پوسٹ نہیں کیا. سیم گوز فار آئی جی. میرٹ پہ جو ریکمینڈ ہوئے ہیں سیکورٹی ایجنسی سے اور سب جگہ سے ہم نے چیک کر کے اسپیشل برانچ سے جن کے صاف ریکارڈ تھے ان کو پوسٹ کیا ہے. اور ابھی بھی وہ اگر کسی کی پرفارمنس نہیں اچھی ہوگی تو ہم اس کو فوراً چینج کریں گے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ کسی کو اعتراض نہ ہو، کسی کی پولیٹیکل ایفیلیشن نہ ہو. ویسے بھی بیوروکریسی دیکھیں، وی آر دا سرونٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان، تو دے ہیو ٹو ورک اکارڈنگلی. تو اسی حساب سے ہم کام کر رہے ہیں. کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے. ڈائریکشن ایک ہے، کام کریں، ایمانداری سے کریں اور رزلٹ دیں. دیٹس آل. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ فزیکلی وہاں جا کے خود جاتے ہیں، وہ چاہے کراچی میں ہو، حیدرآباد میں ہو، میر پور خاص میں ہو، یا سکھر میں ہو، یا کچے میں ہو. لوگوں کا کیا ریسپانس ہے؟ آئی تھنک پیپل ویری ہیپی. اس لیے خاص طور پہ کچے میں کبھی میں نے نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ہوم منسٹر کبھی آئے ہیں. ویسے بھی کراچی میں آئی تھنک پچھلے 10-12 سال سے ہوم منسٹر نہیں تھے، کیونکہ چیف منسٹر واز ہولڈنگ دا پوزیشن. لیکن میں وہاں پر بھی گیا جب کوئی نہیں گیا. دا پرپز واز ٹو گو اینڈ بی پریزنٹ ود دا ٹروپس. ان کو پتہ ہو کہ ہمارے آئی جی واز آلسو کمنگ، ہم دونوں نے نکل کے گئے ہیں اور ہر جگہ گئے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا ساگر کا کتنا پرانی وہ ہندوز کا مسئلہ چل رہا تھا. ایک کو ہم نے خالی کروایا، لے کر آئے ہیں وداؤٹ پیئنگ اے پینی آف رینسم. آپ کے سامنے ابھی ہمارے 5 پولیس والے ابڈکٹ ہوئے تھے جب ہم نے ایک بہت بڑے ڈاکو کو اس کو ہم نے پکڑا تھا جس کے اوپر 5 ملین کی ہیڈ منی تھی، تو اس کے ریٹرن. لیکن ہم نے ان کو بھی بلایا، نکال لیا وداؤٹ پیئنگ اینی تھنگ. ویپن، ایمونیشن، ایوری بڈی ریچ سیفلی. اور ابھی بھی ہم یہی کوشش کر رہے ہیں اور بہت لوگ ڈیکوائٹس خود سرنڈر کر رہے ہیں. کیونکہ میں نے جب جا کے وہاں پر یہی اناؤنس کیا تھا کہ آئندہ کے بعد اگر کسی بھی ایریے میں کسی سردار کے رسپانسبلٹی کے اندر اگر وہاں پر کوئی بھی رینسم ہوتی ہے، ڈیکوائٹ یا آپ کو ابڈکشن ہوتی ہے یا پولیس والے کو مارا جاتا ہے، تو وی ول ہولڈ ہم رسپانسبل اینڈ ہز ٹرائب، اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. تو میرے خیال میں پچھلے 1.5-2 مہینے میں ایک بھی ابڈکشن نہیں ہوئی ہے، ایک رینسم نہیں ہوا ہے. اور اس کے بعد ہمارے پولیس والا خود اللہ کا شکر ہے کوئی نہیں مارا گیا اس کے اندر. ہنی ٹریپ کا آپ کو پتہ ہوگا، ہنی ٹریپ میں لوگ جاتے ہیں. ہم نے وہ بہت لوگوں کو واپس کیا کہ جی وہ گاڑی جو ہوتی ہے 20-25 لاکھ کی وہ شو کرتے ہیں 10 لاکھ کی. اس اٹریکشن میں لوگ آتے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں. یا عورتیں زیور پہنتی ہیں اور وہ اٹریکٹ کرتی ہیں تو وہ ہم سارے میرے خیال میں 200-250-300 لوگوں کو ہم نے ریٹرن کیا ہے. کچھ کو واپس بھی جو پکڑے گئے تھے ان سے بھی نکالا ہے. تو آئی تھنک آر ٹیمز آر ورکنگ آل رائٹ اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ آئندہ کے لیے ہوپ فل کے آپ کے ایک امپورٹنٹ ٹیم ممبر جو اس وقت ڈی آئی جی لاڑکانہ ہیں، جاوید جسکانی صاحب،
اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کچھ دن پہلے. اس نے کہا کہ یہ جو رینسم، یہ جو بھتہ، یہ جو کڈنیپنگ، یہ جو کچے کا معاملہ ہے، اس میں وڈیرے، سردار، جاگیردار اور الیکٹیبلس انوالو ہیں. ان کے بغیر یہ ہو ہی نہیں تھا. ڈو یو ایگری؟ بالکل آئی ایگری. خاص طور پہ دیکھیں انہوں نے سب نے وڈیر جتنے سردار ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے ڈسپیوٹ سیٹل کرنے کے لیے لوگوں کو رکھا ہوا ہے. اور دشمنی ہے اس کی وجہ سے ڈکاٹیز بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتی ہیں. تو میں نے ان کو یہ بھی میسیج پہنچایا ہے کہ آپ بیٹھ کے اپنے جو ڈسپیوٹس ہیں اس باہمی رضامندی سے سیٹل کریں اور تاکہ یہ مسئلے ختم ہو جائیں. ناٹ اونلی دس، اس کے بعد جو کچے میں جو کراپس لگتی ہیں اس میں بھی سارا ان کا حصہ ہے. اربوں روپے کی کراپس جو لگتی ہیں. ابھی سیزن آپ کا ویٹ سیزن آ رہا ہے، اس سے پہلے رائس سیزن تھا. تو ابھی اس کے اندر بھی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ اور یہی ہم نے سختی بلاک کیا ہوا ہے کہ یہ کم از کم آپ جب نکالیں گے کراپس تو ان کو پرابلم ہوگی، یا جائیں گے اس کے لیے پرابلم ہوگی. کھاد جاتی ہے، اس کے بعد باقی فرٹیلائزر میڈیسن جاتی ہیں، تو وہ بھی ہم ان کو کنٹرول کر رہے ہیں. پرپز اس کے دیکھیں حکومت کا کام ہے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا، اور وہ رسپانسبلٹی ہے صوبائی حکومت کی. اس پہ ناٹ اونلی می، اٹ از ایز اے ٹیم، ساروں کی ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے. وہ ہم نے ایسے طریقے سے کرنی ہے. اس لیے کہ نہ میری کوئی ڈیمانڈ ہے، نہ آئی جی پولیس کی ڈیمانڈ ہے. دین وی ول ناٹ لیٹ اینی تھنگ ڈو رانگ. دس از ویری ویری کلیئر. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. ہوم منسٹر سے ہماری دلچسپ گفتگو جاری ہے. ہم خاص طور پہ بات کریں گے کہ جو افغانی اللیگل یہاں رہ رہے تھے ان کی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے، اس کو کس طرح سے ڈپورٹ کر رہے ہیں، کس طرح سے ہمارے جو ریلیشن ہیں وہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت کیا ہیں، وہ بھی نہیں خراب ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی میں آپریشنس ہو رہے ہیں خاص طور پہ اللیگل واٹر ہائیڈرنس، منشیات، باقی چیزوں پہ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہماری گفتگو جاری ہے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب سے، ہوم منسٹر سندھ. سر بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو وڈیرا ہے، جاگیردار ہے، سردار ہے، اس کا آپ کے ساتھ ریسپانس کیسا ہے؟ کہیں آپ کو تھریٹ تو نہیں آ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہ مجھے اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے. ٹرسٹ می، آئی ڈونٹ کیئر. میں نے کرنا ہے عوام کے لیے، ٹھیک ہے. اگر تھریٹ آئے گی تو وی نو ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. میرے کئی سے بات ہوئی ہے، میں نے ان کو یہی بات کی ہے. سمپل بات ہے کہ میری ریکوائرمنٹ ایک ہے کہ آپ کے ایریے میں کرائم نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ایریے میں ابڈکشن نہیں ہونی چاہیے، آپ کے ایریے میں کوئی رینسم نہیں ہونا چاہیے. جو آپ کے، اور اس کے ساتھ ہم نے ایک اور کام بھی کیا ہے. دیکھیں کچا اور پکا مشہور ہے. دریا کے کو فلڈ پروٹیکشن بند جو ہے وہ اس کے اور دریا کے درمیان میں سارا ایریا جو کچے کا ہے، فلڈ سے دوسری سائڈ پر پکے کا ایریا جہاں پر لوگ رہتے ہیں، سب رہتے ہیں. ان کی آئیز اور ایئرز وہاں پر ہوتی ہیں. وہ ہم نے اٹھانے شروع کیے ہیں اور بہت لوگوں کو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے، جس سے یہ بلائنڈ ہو جائیں گے. جب ان کو خبر نہیں ملے گی کہ وہ یہ بٹھاتے ہیں کہ یہ امیر آدمی ہے، یہ سیٹ ہے، یہ دیوان ہے، اس کو اٹھا لو، فلاں جگہ پر آتا ہے، اتنے بجے آتا ہے، یہ کام ختم. کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا ان کی. اس کے بعد میں نے یہاں تک کہ ہم ان کی فیملیز کو بھی اٹھا لیں گے اگر یہ ایسی حرکت کریں گے. زیرو ٹالرنس ہے. اور یہ ابھی ہم اور آپریشن بھی کریں گے، ایکچوئل آپریشن کریں گے. سر دیکھیں نا، آپ اگر دیکھیں تو ہمارے ملک میں الحمدللہ ہمارے نمبر 1 جو انسٹیٹیوشن آرمی دنیا کی نمبر 1 ہے، اس میں ہم نے رد الفساد کیا، ہم نے ضرب العضب کیا، راز دی، مطلب اتنے بڑے بڑے دہشت گردوں کو ہم نے نست و نابود کر کے جہنم میں بھیج دیا. تو بھائی کچے میں کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں یہ ڈویبل ہے، ٹھیک ہے. اور ڈویبل کے لیے ہماری پولیٹیکل ول ہونی چاہیے، مینٹل ریزالو ہونی چاہیے. ہمارے پاس تو ہے. باقی پولیٹیکل گورنمنٹ کے اپنے پریشرز ہوتے ہیں، ووٹ لینے ہوتے ہیں، ان کے صدار پولیٹیکل پارٹی سے ہوتے ہیں، جن کی حکومت ہوتی ہے، جو وہاں پہ دے ہیو ٹو کمپرومائز. جب تک ہمیں ایٹ لیسٹ میں یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کریں. ہم ویپن ہم نے ریسنٹلی چیف منسٹر پنجاب آئے ہوئے تھے، محسن نقوی صاحب آئے ہوئے تھے، ان کے چیف سیکرٹری آئے ہوئے تھے، پھر ان کے انفارمیشن منسٹر کیونکہ ان کا بھی مسئلہ ہے نا وہ سیم. تو ہم نے یہاں پر بیٹھ کے رات کو 12 بجے تک میٹنگ کی سی ایم آفس میں. مقصد یہ تھا کہ ہم کوآرڈینیٹ کریں پنجاب اور سندھ کے بارڈر کے اوپر، کہ جب ہم یہ آپریشن کرتے ہیں تو یہ ادھر سے سندھ پنجاب میں چلے جاتے ہیں، اور پنجاب سے یہ لوگ اس جب ادھر ہوتے ادھر. تو ہم نے اب سائملٹینیسلی دونوں طرف موو کریں گے. ہم نے بہت اچھے ویپن سسٹم اور لے رہے ہیں. ایک تو وہ ہم ویٹ کر رہے ہیں، ویری سون اٹ شوڈ بی کمنگ. نمبر 2 ہے کہ اس کے ساتھ کہ کبھی بھی کچے میں پانی کھڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ایڈوانٹیج ہے. تو 1-2 ہفتے کے اندر یہ پانی کافی ریسیڈ کر جائے گا. دین
we will have advantage of weapon, ammunition, night fighting capability, जिसकी वजह से we are going to surprise them. सेकेंडली कि हमने अभी भी उनको वार्न किया कि आप सरेंडर कर दें. उनकी अप्रीहेंशन थी कि अगर हम सरेंडर करेंगे तो हमें क्या गारंटी कि हमें मार नहीं देंगे. मैंने कहा देयर विल नो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग. द मोमेंट यू सरेंडर, आपकी हम वीडियो बनाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे, ताकि कोई काम गलत हो ही ना सके. क्योंकि हमने नहीं मारा, किसी को भी नहीं मारना, ये गलत बात है, वैसे भी गलत है. नंबर 2, केस चले, अपने केस से आप क्लियर हो जाएं, वी हैव नो इशू. ठीक है, तो ये हमने उनको दी. इसलिए काफ़ी लोग अभी सरेंडर करें, बहुत पूरे विलेज सरेंडर करना चाह रहे हैं. तो वो आपको इसके लिए कितना टाइम चाहिए कि अगर इसी विल और इसी विश के साथ आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट के साथ पाकिस्तान रेंजर्स के साथ मिल के, पुलिस के साथ मिल के ये इसको क्लियर कर लें? बट आई फील के 31 दिसंबर तक वी विल मेक एन एफर्ट कि काफ़ी हद तक कच्चे से डकैती को ख़त्म करें. हमने जाना है टारगेटेड ऑपरेशन और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के ऊपर. वी डोंट वांट टू कि हम सारे पूरे कच्चे में ऑपरेशन शुरू कर दे, इसका कोई पर्पज़ नहीं है. वेर एवर यू वांट टू गो वेरी स्ट्रॉन्ग, क्लियर एरिया, पोस्टेज बनाएं वहाँ पर, एंड देन मूव फॉरवर्ड. 2-3 हम ऐसे करेंगे, मुझे यकीन है कि 70% डकैत खुद ब खुद वापस निकल आएंगे, सरेंडर कर देंगे, बिकॉज दे नो कि हम उनके साथ ज़्यादती नहीं करेंगे. इस लिहाज से मैं ये बार बार आपके तवज्जो से भी कह रहा हूँ कि प्लीज़ सरेंडर, आप सरेंडर कर लें. हम आपको जो रियायत दे हो सकती है देंगे. आपकी जान की हिफाजत बिल्कुल हमारा काम, जुडिशल किलिंग कोई नहीं है. आप केस लड़ें, अदालत के पास जाएं, अपने आप को क्लियर करवा लें. तो लेकिन अगर नहीं करेंगे तो वी आर गोइंग टू रीच रेट ऑफ गवर्नमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता. हुकूमत की रेट कायम होनी चाहिए और उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक रेट होती है, अपना एक इन्फ्लुएंस होता है, अपना एक वोट बैंक सिक्योरिटी का मामला होता है, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी. उनका आपके साथ कैसा रिस्पांस है? आई थिंक पीपल्स पार्टी नो प्रॉब्लम. इसलिए कि देखिए, हमने किसी को भी तंग नहीं किया. तंग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वी डोंट वांट के PTI या PMLN या पीपल्स पार्टी, MQM, सोन के ये आपने हमारे पॉलिटिशियन को पकड़ लिया, इलेक्शन आ रहे हैं. दिस इज़ योर विश, आप अपना काम करें. जो भी केसेस वो चल रहे हैं जो पहले से चल रहे हैं, या जिन्होंने करप्शन किया उनके खिलाफ केस चल रहा है. बट अदरवाइज वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग. वी आर वेरी फेयर. हमने एक बिल्कुल फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं. इसके लिए पुलिस को बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है, रेंजर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शन है. हम और जिसको अवाम अपना मैंडेट देते हैं हमारी तरफ से, वो देर मोस्ट वेलकम. हुकूमत करें आके, और 5 साल हुकूमत के लिए, अवाम के लिए काम करें. अवाम ये इलेक्शन क्यों करती है और अवाम ये मैंडेट क्यों देती है अपने ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर्स होते हैं कि वो उनके लिए जाके कानून साज़ी करें, उनके लिए सेहत के लिए काम करें, तालीम के लिए काम करें, कारोबार के लिए काम करें, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने का काम करें. और व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ असेंबली? मैं तो आई फील कि स्ट्रॉन्ग आपका ये लोकल बॉडी गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए और बहुत तगड़ी गवर्नमेंट होनी चाहिए अवाम के मैंडेट के साथ. और वो अपना काम, दोनों का अपना मैंडेट है, काम करें. कराची के लिए बहुत ही अनफेयर है. कराची सफ़र्ड अ लॉट. इसको कोई इसकी ओनरशिप नहीं लेता. कभी कोई आ जाता है. तो आई थिंक अब टाइम है कि मेयर भी कराची के बन गए हुए हैं. उसके बाद जो हुकूमत आ जाती है, मिल के कोऑर्डिनेट एफर्ट से कराची को सेफ़ सिटी का, बल्कि अच्छा मुझे याद आ गया कि हमने इसके लिए बहुत एफ़र्ट किए पिछले 2 महीने में. ऑलमोस्ट 1 हफ़्ते के अंदर जो मेरा उम्मीद है कि हम PC1 इसका निकाल देंगे, काम इसकी फाउंडेशन ले कर देंगे. मेरी डिज़ायर थी कि ये हम होते हुए चीफ मिनिस्टर से और मैं मिल के फाउंडेशन सिटी में रुकावट कौन है सर? देयर वाज लॉट ऑफ इम्पेडिमेंट्स. कभी एक ऑब्जर्वेशन आ रही है, कभी कोई आ रही है, ये महंगा है, कभी सस्ता है. फिर हमने RTC की टीम बुलाई, PND में बैठ के सारा फाइनलाइज़ किया और अब उसको हमने फाइनल तकरीबन कर लिया है. थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन है, वो ठीक हो जाएगी. एक परसेप्शन ये है कि अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट एक्टिवली रन हो जाएगा तो 60% क्राइम. सो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैं चाह रहा हूँ कि ये 6 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाए. इसमें तकरीबन 4000 कैमरे लगेंगे और हाई पावर्ड कैमरे. पैसे हैं, बिल्कुल पैसे एलोकेटेड, पैसा पड़ा हुआ है. फेज़ 1 का पैसा बिल्कुल रिलीज़ ऑलमोस्ट हो रहा है. ठीक है, इट इज़ अराउंड आई थिंक 8 to 9 बिलियन रुपीज़. एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं. होम मिनिस्टर सिंध से हमारी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है. क्या ये परसेप्शन है कि इस वक्त भी पीपल्स पार्टी का इन्फ्लुएंस है? और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है, कल मेरे प्रोग्राम में एक पीपल्स पार्टी के लीडर ने कहा कि हमारी लीडरशिप को उठाया जाता है, सेफ हाउस में ले जाते हैं और वहाँ से MQM को ज्वाइन कराते हैं. एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक.
वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है होम मिनिस्टर सिंध ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से। पीपल्स पार्टी कितना, एक स्कूल ऑफ थाट ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का जियाला है और उसने सारी ब्यूरोक्रेसी अपनी रखी हुई है, मिनिस्टर को, केयर टेकर मिनिस्टर को हिलने नहीं देती वो ब्यूरोक्रेसी। दूसरा स्कूल ऑफ थाट ये कहता है, कल मेरे प्रोग्राम में एक पीपल्स पार्टी के लीडर ने कहा कि हमारी लीडरशिप को कराची में उठाया जा रहा है, सेफ हाउसेस में लिया जा रहा है और वहाँ से एमक्यूएम में ज्वाइन कराया जाए। आपकी पहली बात खुद को नेगेट हो गई। मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ अगर उनके लोगों को उठाया जा रहा है, इसका मतलब चीफ मिनिस्टर इज़ वेरी इम्पार्शल। सेकेंड ये कि वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, ही इज़ वेरी ऑनरेबल पर्सन एंड आई एम श्योर कि वो मैंने देखा है कि बिल्कुल फ्री हैंड है और बहुत ही मेहनती। आई एम सरप्राइज द वे ही वर्क्स। यकीन करें, उनके मैंने देखे, हम चक्कर गए हुए थे, सुबह 8:30 बजे वो निकल जाते थे और रात को 11 बजे वो कमरे में आते थे। होल डे, द मोर ही इज़ बिजी द मोर ही इज़ हैप्पी। ये मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ। आई हैव सीन हिम पर्सनली माई सेल्फ। सेकेंड ये कि देखें टीम उनकी, और फिर सेकेंड ये कि बिल्कुल ये गलत बात है, देयर इज़ नॉट 1% पीपल्स पार्टी को उठाया हो और उसको कहीं कहीं लेके गए और उसको कन्वर्ट, इट इज़ हमारा मैंडेट ही नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। आई टोटली रिफ्यूट एंड इट इज़ ज़ीरो। उन्होंने, मुझे नहीं पता कि किसने बात की है, कैसे की है, नॉट एट ऑल। मैं अगर होता तो मुझे पता हो, ये मेरा डोमेन है, पुलिस अरेंजर्स मेरे पास है, नॉट एट, नेवर। इसलिए इसको बिल्कुल छोड़ दें। नोबडी इज़ हैप्पी। हाँ, ना एमक्यूएम कह सकती है, ना पीपल्स पार्टी कह सकती है, ना पीटी। आज तक आपने बता दें पीटीए किसी को नहीं उठाया, या किसी एमक्यू वाले को उठाया, या जीडीए को किसी को उठाया। वी वांट कि ये परसेप्शन ख़त्म हो। कराची के अवाम जिसको सिलेक्ट करते हैं कराची के लिए सिलेक्ट करें, इंटीरियर के जिसको करना करें। बट आई विल रिक्वेस्ट पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये सिंध से, प्लीज़ सिलेक्ट राइट पीपल फॉर दिस। फिर कल आप जो शिकायत करते हैं, ये चोरियाँ हो गई, डकैतियाँ हो गई, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो गया, तो आज आप ख़ुद सिलेक्ट करें किसको लेना है आपने, कि कौन बेहतर है, कौन बाकिरदार है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर सकता है, आपकी डेवलपमेंट वर्क कर सकता है, वो सिलेक्ट करें। लेकिन अच्छे लोग आएँ और फिर अच्छे लोग आके अच्छी कानून साज़ी। काफ़ी सारी चीज़ों पे आपने कंट्रोल किया है, आप हर जगह पे खुद भी जा रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जो पुलिस एक्ट कर रही है वो बहुत। क्या आप नहीं समझते कि मुबीन जुमानी साहब की जो मिनिस्ट्री है, ख़ास तौर पे जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल है, वो उसमें जिस तरह से पहले सिस्टम होता था, अब वो सिस्टम, पहले कोई ABCD नाम होते थे, अभी कोई ज़हीर उस्ताद, फलाना उस्ताद, वो सारे एक्टिव हो गए, वो सिस्टम दोबारा चलना शुरू हो गया। लेकिन ये आप मुबीन जुमानी साहब से पूछें, मेरा वो डोमेन नहीं आप है। होम मिनिस्टर है ना, तो आप उठाएं। लेकिन मेरा डोमेन नहीं है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट किया आप उनसे पूछें कि हो रहा है कि नहीं। बट ओवरऑल पॉलिसी चीफ मिनिस्टर की बड़ी क्लियर है, नो सिस्टम, no wrong thing, please do something extra for people of Sindh so that when we go and when we look back we have lot of sense of achievement और आवाम कहें कि वाकई केयरटेकर गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ काम किया है। और स्टैंडर्ड मैं ख़ास हुए चाहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा स्टैंडर्ड ले जाएं कि जो नई गवर्नमेंट है उसको नीचे करने के लिए काफ़ी मुश्किलात है। राइट। अच्छा सर, अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट हमारा आज का सवाल था कि जो कराची है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आके पूरे पाकिस्तान से आके रहते हैं और अफ़गानी भी आके रहते हैं। अब आप इनके लिए क्या क्राइटेरिया सेट किया है? डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, अब आप उनको किस तरह से डिपोर्ट कर रहे हैं और अफ़गान गवर्नमेंट के साथ आपका क्या उसमें से? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, दिस ऑपरेशन इज़ अगेंस्ट ऑल गैर मुल्की तारकीन वतन, नॉट अगेंस्ट एनी कंट्री। पहले तो ये अब हम ख़त्म कर लें। नंबर 2, जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ का रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज़ हैं जो 1.4 मिलियन हैं और जो नादरा के रजिस्टर्ड हैं, नोबडी टचिंग दैम। वो हमारे मेहमान हैं, रहेंगे जब तक यूनाइटेड नेशन के साथ, उसके बाद अफगान गवर्नमेंट के पाकिस्तान के आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग और वो अपने खुशी से अपने मुल्क में चले जाए और यूनाइटेड नेशन कह जी यस नाउ इज़ द टाइम, हमने कॉल कर लिए और आप उनको भेज सकते हैं, बट बहुत एहतराम के साथ। सेम वी आर डूइंग, जो गैर मुल्की तारकीन वतन हैं, इलीगल हैं, वो मेरे ख्याल में उनके खिलाफ हम ऑपरेशन बिल्कुल कर रहे हैं। 1 महीना हमने दिया हुआ था गेस टाइम, उसमें हमने कहा था जी आप जो जाना चाहता है, जो अपना सामान ले जाना चाहता है ले जाएँ, ट्रक लें चले जाएँ। आई थिंक 15-16 हज़ार के करीब वो भी लोग 1 महीने में चले गए हैं।
ابھی کتنے باقی ہیں؟ ابھی تو ہمارے پاس تقریباً ایک پورے سندھ میں اگر بات کریں تقریباً 1,70,000 1,65,000 کے قریب لوگ ہیں. ان کا آپ نے کیا پروسیجر بنایا ہے؟ ہم نے اسپیشل پلان نے ساری جگہ آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں, جیو میپنگ کی ہوئی ہے کہ کہاں کہاں کتنے لوگ کیسے رہ رہے ہیں, اسکیٹرڈ ہیں نہیں ہیں. اور اس کا پھر پہلا فیز ہم نے جو بنایا اس میں یہ کہ جن کے پاس کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں ہے, جو اوور سے کیا ہوا ہے دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ, جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کو ہم پہلے فیز میں نکال رہے ہیں. اور اس کے لیے پرابلم بھی ہو رہی ہے, لیکن اس پہ ہم نے نکالنا ہے. جب یہ فیز جو ہم سمجھتے ہیں کہ کنسیڈریبل نمبر میں پورا کر لیا, پھر ہم دوسرے فیز میں جن کے پاس ڈاکومنٹ تھے اوور سیٹ ہیں یا کارڈ تھے وہ رجسٹرڈ نادرہ نے وہ کہہ دیا کہ جعلی کارڈ ہے, پھر ان کو نکالیں گے. ان کے پراپرٹیز, ان کی بینک بیلنس جو بھی ہوں گے وہ بھی سیز ہو جائیں گے. اور خاص طور پہ ہم نے یہ الاؤ کیا ہے کہ جو جانا چاہتا ہے 50,000 افغان کے برابر وہ اپنا پیسے لے جا سکتا ہے, بٹ نو ڈالرس, نو فارن کرنسی, 50,000 افغان روپیز وہ اپنے ملک میں لے جا بالکل سکتا ٹھیک ہے. ہے. اب آتے ہیں کراچی میں, خاص طور پہ پاکستان رینجرز سندھ نے زبردست آپریشن کیا ہے. یہ جو واٹر مافیا تھے, جو اللیگل ہائیڈنٹ تھے, آپ کے پاس اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ اور یہ میں کراچی کے لوگوں کو کب خوشخبری دوں کہ یہ جو چوری ہوتا تھا پانی, اور چوری ہو کے پھر آپ کے گھروں میں آتا تھا, یہ پاکستان رینجرز اور پولیس اور لا اینڈ آرڈر انسٹیٹیوشن کے مدد سے یہ آپ کے گھروں میں کب ملے گا؟ آئی تھنک آئی مسٹ اپریشیٹ ایم ڈی واٹر بورڈ صلاح الدین سید اور ڈی جی رینجرز کو. دے آر ڈوئنگ ڈے نائٹ ورک, اور بہت بڑے انہوں نے ہائیڈنٹ جو انلیگل ہائیڈنٹ تھے وہ نیٹ بریک کیے ہیں. ایون انڈر گراؤنڈ انہوں نے پکڑے ہیں. ابھی 2 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا, دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. اور ابھی ٹوٹل واقعی ہی 7 ہائیڈنٹ کام کر رہے ہیں, اور آئی تھنک وہ اس کو ٹوٹل 12 کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن پراپر لیگل طریقے سے. باقی سب ختم. جن کے واٹر ٹینک تھے جو وہ ختم ہو رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ اب کام کریں گے, مطلب ان کے ساتھ اپنے جو ڈیلی ویجز پہ جو ہوتا ہے رینٹنگ سسٹم اس طرح کریں گے. الاؤڈ انہی کو ہوگا, اور یہ کوئی پرابلم نہیں ہے, بلکہ جتنے پانی چوری ہو رہا تھا وہ آپ کو زیادہ ملے گا. عوام کے اندر ایک پھیلایا جا رہا ہے کہ پانی کی شارٹ ہو, کوئی شارٹیج نہیں ہوگی. واٹر بورڈ از ڈوئنگ ایکسیلنٹ جاب. صلاح الدین آئی ایم ویری ہیپی کہ وہ جس طریقے سے آفسر کام کر رہا ہے, اور ڈی جی رینجرز اور ان کے رینج کے جو ٹروپس کام کر رہے ہیں, بہت کمنڈیبل کام ہے. آئی ایم شیور کہ اٹ ول کنٹینیو ٹل دا ٹائم ایوری انلیگل ہائیڈنٹ از ریمووڈ. پانی شہریوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, بلکہ زیادہ ملے گا, اس لیے کہ مس یوز ہو رہا ہے. اچھا, دوسری بات یہ سر کہ آپ ہر جگہ پہ خود جا رہے ہوتے ہیں, ہر چیز پہ ایکشن لے رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم نے حالیہ دیکھا جو خاص طور پہ کراچی کے ڈیفینس کے علاقوں میں جو ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ جو اللیگل منشیات کی چیزیں, خاص طور پہ جو شیشہ چل رہا, آپ نے اس پہ زبردست طریقے سے کنٹرول. اب پولیس نے ایک کام کیا ہے کہ ہر ریسٹورنٹ کے سامنے ایک پولیس والا بٹھا دیا ہے. اب لوگ جو کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ پولیس اگر بیٹھی ہوئی تو اس نے کچھ کام گندا ہی کیا ہے. تو اس پہ آپ کا نہیں, یہ بالکل تھا, میں نے بھی نوٹ کیا ہے. پھر میں نے ابھی 2 دن پہلے میں ڈی اے جی ساؤتھ کے آفس میں گیا تھا, پورا میں نے وہاں بریفنگ بھی لی. ان کو میں نے کلیئر انسٹرکشن دی ہیں کہ پلیز ڈونٹ پوسٹ اینی پولیس مین آن دا ریسٹورنٹس, دیٹ از رانگ. ایک دفعہ بتا دیں, اس کو امپلیمنٹ کروائیں, بٹ ڈونٹ کریٹ اینی ہراسمنٹ کہ لوگ پھر کہیں گے پولیس بیٹھی ہے, پتہ نہیں اندر کسی وقت آ جائے. تو وہ آئی تھنک ہم نے ختم کر دیا. ایم شیور کہ آپ کو اب چیک کریں کہ ختم ہو گیا ہوگا. رائٹ سر, جس طرح سے پورا اگر ملک میں دیکھا جائے تو صحافی بھی جو ہے وہ ظاہر بات ہے وہ جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے, تو پھر صحافیوں کے ساتھ بھی. ابھی ایک ہمارا صحافی جو جان محمد مہر جو سکھر میں جس کو جو شہید ہوا, اس کے لیے بھی آپ نے کافی مرتبہ کہا ہے کہ آپ اس کے جو ملزم ہیں ان تک پہنچ گئے ہیں, تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا؟ دیکھیں, پوری کو دن رات لگے ہوئے ہیں. ڈی آئی جی سکھر, ایس ایس پی سکھر عرفان سمو, دے آر ڈوئنگ دا جاب, دے نو ویئر دے آر. ایوری ڈے وہ لوکیشن جو ہوتی ہے وی نوٹ کے کدھر جا رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ وہاں پانی ہے, جس کا ایشو یہ ہے کہ وہاں پانی ہے. اوکے, ٹھیک ہے. اور وہ سارے دیر نیٹو, ان کو پتہ ہے کہ کیسے نکلنا ہے, تو وہ ہم نے بھی ہولڈ ہم نے پورا ٹریک کیا ہوا ہے. نمبر 2 کہ ہم نے اور بھی کچھ پولیس کے طریقے ہوتے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ ویری سون آپ کو یہ خبر ملے گی کہ آئدر ہی از کلڈ اور ہی از اپریہینڈیڈ. نمبر 2 دشمنیں بھی ہیں, ان دونوں کے آپس میں دشمنیں بھی تھی. اس میں بھی کوئی ریزن سے کہ وائی جان محمد واز مرڈرڈ. ٹھیک ہے, میں یہاں نہیں بتانا چاہتا, تھوڑا بتائیں نا کہ کیا دشمنی ہے, کیونکہ لوگوں کا پرسپشن یہ ہے کہ جان محمد, اس کا بھی آپس میں بیٹا تھا وہ مرڈر ہوا ہوا ہے, دوسری جان محمد کی ریلیٹیو نے مارا ہوا تھا, جس کی وجہ سے یہ زیادہ ایشو بنا ہے. لیکن
یہ ریسٹ اشور ناٹ اے منٹ از بینگ ویسٹڈ. یہ میری بھی کمٹمنٹ ہے ان سے. ہم بڑے سون ان کو پکڑیں گے اور لے کر آئیں گے, یا آپ کو اس کو وہ آپریشن انکاؤنٹر میں مارا جائے گا یا یہ اریسٹ ہو جائے گا. ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو کہ جی یہ واپس آ جائے, قانون کو فیس کرے, جو طریقہ کارروائی اس کے مطابق کریں. جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ میں جاگیردار وڈیرا سردار پیر, اب وہ رانی پور کا جو کیس ہوا, ہم نے ابھی حالیہ سنا کہ ایک صاحب جو جیل میں ہیں ان کو کوئی 8-10 کمرے دیے گئے ہیں اور اس کو ہر کمرے میں فٹنس کا, کیا رانی پور کے کیس کو بھی آپ اسی طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں جس طرح سے؟ نہیں, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, بالکل ایسی بات غلط ہے. یہ اس کو ہم نے پراپر جیل میں رکھا ہوا ہے جو ہے. اور سیکنڈ یہ کہ اس کے بارے میں بھی ہم نے بڑا اچھا وہ آئی او رکھا ہوا ہے جو کہ قدوس کلوڑو صاحب ہیں, ڈی ایس پی. ہی از ڈوئنگ. ابھی کراچی میں ان کو بلایا تھا, ساتھ ان کا ایس ایس پی بھی آیا تھا. میں نے بھی پروسیکیوٹر جنرل کے پاس بھیجا. میں نے کہا ساری آپ دیکھیں اس کی ریکارڈنگ, اس کی جو ایویڈنس ریکارڈ ہے, کیا یہ پروسیکیوشن کے لیے ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے 13 اور آبزرویشن دوبارہ بھیجا ہے. ابھی پھر ایک ہفتے 10 دن کے بعد وہ دوبارہ آئیں گے. آئی وانٹ کہ پروسیکیوشن جب کہتی ہے, اور یہ این جی اوز کہتے ہیں جی اب یہ فٹ کیس ہے پروسیکیوشن کے لیے, اس کو کنوکشن ہوگی, دیٹ از دا ٹائم وڈ پٹ چلان ان دا کورٹ. تو وہ اس کی وجہ سے ہم تھوڑا ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ کہیں بھی کوئی بھی لکونہ نہ رہے جس کو اس کو فائدہ ہو. رائٹ سر, آپ ایکٹیولی ہر جگہ پہ جاتے بھی ہیں, پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں, آپ پہلے بھی سوشلی سب لوگوں سے ملتے رہتے ہیں, آپ کو پرابلمس کا زیادہ پتہ ہے. کیا آپ عوام سے آخر میں کیا میسیج دیں گے, کیونکہ ہم جب ویسٹ میں جا رہے ہوتے ہیں یا باقی ممالک میں جب, وہاں نیشن بھی اپنی کو کچھ نہ کچھ ریسپانسبلٹی لے رہے ہوتے ہیں نا. یہاں تو ہم سب کچھ انسٹیٹیوشن کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور انہی کو ملائم کر رہے ہوتے ہیں کہ بس اسی نے نہیں کیا. تو عوام کے لیے لاسٹ میں دیکھیں, میری عوام سے آپ سب سے یہ درخواست ہے, پلیز سپورٹ یور لا انفورسمنٹ ایجنسیز. اور اس کے اندر جب تک سوسائٹی ساتھ نہیں دیتی ہے آپ کو کامیابی نہیں ہوتی ہے. کراچی کے عوام کو جہاں کسی کی کوئی چیز پتہ چلے, کوئی منشیات کی فیکٹری ہے, کہیں کوئی سمگلنگ ہو رہی ہے, یا آپ کو کسی ڈیکوائٹ کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کس جگہ رہتا ہے, کیا کر رہا ہے, آپ اپنے اپنے ایریا میں, اپنی اسٹریٹ میں دیکھیں کون نئے لوگ آ کے رہ رہے ہیں, کون آپ کے رینٹ پہ گھر لے رہے ہیں, ان کی وہ لوگ کون ہیں, کون ان کے پاس آتا ہے. یہ یو ہیو ٹو سپورٹ, آپ مل کے کریں. اسی طرح کچے کے لوگوں کے لیے آپ اس ایریا میں رہتے ہیں, آپ ہمیں بتائیں, ہمارے پولیس کو بتائیں, آپ کا نام اسی کا راز میں رکھا جائے گا, آپ کو ریوارڈ بھی دیا جائے گا. جب تک سوسائٹی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی مل کے کام نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. آئی ایم شیور کہ اس کو آپ لوگ کنسیڈر کریں. بشیر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. آپ نے تفصیلاً جو لا اینڈ آرڈر انسٹیٹیوشنس کی جو پرفارمنس ہے اس پہ دیکھا, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاکستانیوں کو, ہر پاکستانی کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے, اپنی کنٹریبیوشن کرنے چاہیے, اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے محلے کے لیے, اپنے ملک کے لیے. جب تک ہم نہیں سوچیں گے تب تک بہت مشکل ہے کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.